الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا جو درس چل رہا تھا اسی حدیث پر اور ایک شعر پر، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کی وضاحت کے لیے حضرت معین الدین چشتی گولڑوی والد گرامی حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر مرا تشریح میں چل رہا تھا وہ یوں ہے: ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم تو بحر ہویت میں آیا تلاطم۔ ہوئی ذات جلووں کی مشتاق جس دم تو بحر ہویت میں آیا تلاطم۔ بنی گرچہ خودی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان اس کی مخلوق ہے، مناظر فطرت ہیں، اور وہ صفات کا تو اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، خالق نہیں ہے، صرف صفات کو اظہار کرنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو مثال چل رہی تھی وہ سمندر میں جو گرداب ہوتا ہے، بھنور، خباب ہوتا ہے، بلبلا اور امواج ہوتی ہیں، لہریں یا موجیں۔ بے شک یہ سمندر ہی کی وجہ سے ہے، اسی کی مرہون منت ہیں، لیکن سمندر نہیں ہے، ان کو سمندر کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ چاروں سمندر میں پیدا ہونے والی ایسی اشکال یا صورتیں ہیں جنہیں سمندر ہی سے تعاون حاصل ہے۔ اسی کو سمجھیں، جیسے ساری مخلوق کو تعاون رب کا ہے، وہی رب ہے، رازق ہے، ان کو قائم دائم رکھنے والا ہے، وہی ان کو فنا کرنے والا ہے۔ اگرچہ سمندر کی حقیقت نہ ہوتی تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا، لہٰذا اس اعتبار سے یہ سب سمندر ہی سے اٹھنے والی چیزیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ سمندر کا عین بھی ہیں اور اس لحاظ سے سمندر کا غیر بھی ہیں کہ سمندر کے اٹھنے سے باوجود ان پر سمندر کی معنویت کا اطلاق درست نہیں، اس لیے غیر ہے، سمندر نہیں ہے۔ تو عین اس لیے ہے کہ سمندر کے بغیر یہ بن نہیں سکتی، بنانے والا تو بنا رہا ہے نا، اس نے بھی ایک طریقہ کار رکھا ہے نا، کیونکہ ان سب کے اپنے الگ الگ نام ہیں، ان کی حیت، ان کی شکل، ان کی صورت کے اعتبار سے سمندر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس حوالے سے شکل و صورت کے حوالے سے حیثیت تو بہت ہے، مراد یہ کہ اس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے۔ جیسے سمندر شکل سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کی بھی کوئی شکل تو نہیں ہے نا، وہ شکل و صورت سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ روح سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا، ہر عیب سے پاک ہے، کیونکہ روح عیب ہے نا، اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، خود سے زندہ ہے اور خود سے قائم ہے۔ روح انسان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو روح عیب ہی ہوا نا، کہ اگر روح نہیں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ
روح بے روح ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس نے روح کو تخلیق ضرور کی ہے انسان کے لیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اکثر عارفین نے اس نازک مسئلہ کو سمجھانے کے لیے سمندر کی، اس کی وسعت بے قرانی کی اور تموج امواج کے مد و جزر کی اور ان کی پھر مختلف اشکال کا سہارا لیا ہے سمجھانے کے لیے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیسے اظہار کرتی ہے، اور اس اظہار میں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت صلاحیت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات پہ قائم دائم رہتا ہے، جیسے سمندر اپنی حیثیت پہ قائم رہتا ہے، لیکن الگ الگ اسی سے اٹھنے والی موجیں، لہریں، بھنور ہیں، سارے گرداب جو آپ نے سنے ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے لسان الاثر حضرت سید اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بڑے باریک بینی سے، لطیف پیرائے جسے کہتے ہیں، اس میں بیان فرمائی ہے۔ خاص طور پر آپ جو مصرع ثانی ہے اس میں وضو میں نہیں ہے، زما نہیں ہے، ترکیب لائے ہیں، اس طرح فرماتے ہیں: خس کی یہ معذرت ہے موجوں کے ساتھ ہم ہیں۔ خس کہتے ہیں یہ تنکے جو ہوتے ہیں نا، خس کی یہ معذرت ہے موجوں کے ساتھ ہم ہیں، یعنی تنکوں کو موجیں اٹھا اٹھا کے آگے تک لے جاتی نا، ساحل تک۔ تو وہ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں: خس کی یہ معذرت ہے موجوں کے ساتھ ہم ہیں، موجیں یہ کہہ رہی ہیں قدرت کے ہاتھ ہم ہیں۔ کیا کمال شعر کا ہے! مراد یہ ہے کہ اس طرح تعینات مظہر ذات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کہلا سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں کہلا سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اظہار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اظہار کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ہو سکتے ہیں، اگرچہ کہ تعینات کی تمام تر رنگینیاں، یہ زوپاشیاں، یہ دل فریبیاں، یہ ہوش ربائیاں اسی حسن مطلق کی مرہون منت ہیں، اور ساری کائنات کی نظریں در حقیقت اسی کے رخ جمال جہاں آرا کے مشاہدہ میں لگی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ تو خالق کی پہچان ہی نہ کرتے، یہ چیزیں ساری خالق کے پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو ان کی مخلوق کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ حضرت بے دل فرماتے ہیں: بس کے عالم بہار جلوہ اوست، بس کے عالم بہار جلوہ اوست، با رخ اوست ہر کجا است نگاہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام کائنات اس کے جلووں کی بہار ہے۔ اللہ رب العالمین، تمام کائنات اس کے جلووں کی بہار ہے، اس اعتبار سے کہ جس کی نگاہ جہاں پڑ رہی ہے در حقیقت نگار حقیقت کے رخ پر پڑ رہی ہے، اس لیے کہ دراصل کائنات کا قبلہ نگاہی وہی ہے، وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز اس کی صفات کا اظہار کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے، اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم فرمائے۔ آپ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی منزل پر رواں دواں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منزل رسیدہ ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔